الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. بزرگان محترم اور معزز مسلمان دوستوں اور بھائیوں، ظاہر ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری دن اور آخری جمعہ ہے جسے عوام الناس میں جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جبکہ جمعۃ الوداع عوام کے اندر جس تصور کے ساتھ جانا جاتا ہے کہ یہ کوئی مخصوص تہوار ہے، اس میں جیسا عیدین میں تکلف کیا جاتا ہے ویسا کوئی اس میں تکلف کرنا چاہیے، یا یہ کہ اس میں عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ کار ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تصور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے. یہ تصور غلط ہے. اس لحاظ سے جمعۃ الوداع کی خصوصیت سمجھی جا سکتی ہے کہ اب اس ماہ مبارک کے اندر جمعہ کا یہ بابرکت دن دوبارہ نہیں آنے والا. اس لحاظ سے اس کی خصوصیت سمجھی جا سکتی ہے. البتہ اس میں خصوصیت کے ساتھ کوئی اعمال مشروع یا منسوس نہیں. یہ بات تو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس موقع کی مناسبت سے عرض کر دی. میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو جو پیغام دے رہے ہیں اس کا خلاصہ دو باتیں. اول یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر اپنا جو انعام اور فضل فرمایا کہ اپنے اس بابرکت مہینے کو مہمان بنا کر ہم سب کو اس کا انعام کیا. اس کی مبارک ساعتیں اللہ کی طرف سے ہر آن برسنے والی رحمتیں، جنت کے دروازے، آسمان کے دروازوں کا کھلا ہوا ہونا، اللہ کی طرف سے ہر آن ایک منادی کا پکارنا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور اس کے اندر عبادتوں کی توفیق کا مرحمت ہونا. عبادتوں میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہے، جو موانع ہیں، ان کا اللہ کی طرف سے ختم کر دیا جانا، روک دیا جانا.
ان ساری نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں اضافہ کر کے دیں گے۔ اس موقع پر امتنان اور تشکر کی ترغیب اس لیے دی جاتی ہے کہ عام طور پر مسلمانوں میں یہ ذہنیت بھی پائی جاتی ہے کہ اس مہینے کے گزرنے پر ہم آہو واویلا کرتے ہیں، ایک قسم کا ماتم کا ماحول بناتے ہیں کہ مہینہ ہم سے گزر گیا، یا بعض لوگ اپنے اعمال کا گلہ کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہ ہو سکا۔ عارفین فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت نہ ہونی چاہیے، اس کے بجائے ہماری زبانوں پر اللہ کا شکر اور اس کی حمد و ثنا ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہ مہینہ عطا فرمایا اور اس کو مکمل بھی کر دیا۔ ورنہ جو لوگ تنگ دامنی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مہینہ گزر گیا ہائے ہائے، اگر ان سے ہی کہہ دیا جائے کہ اب 12 مہینے بھی اسی طرح سے گزارو تو وہ اکتا جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں اکتاتے، تم اکتا جاتے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ جتنا بھی عطا فرمایا، ہمیں اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، اور عبادت کی جتنی توفیق ہم کو اللہ کی طرف سے میسر آ گئی اس پر ہم کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، یہ نہ کہ ہم شکایت کرتے رہیں کہ ہم سے کچھ نہ ہو سکا۔ حالانکہ یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ عبادت کا جو حق ہم سے ادا ہو جانا چاہیے وہ ہم سے ادا نہیں ہو پاتا، تو اس کے لیے ایک دوسرا عمل ہے، وہ ہے استغفار، کہ ہم سے عبادت میں جو کوتاہیاں ہوئیں، کما حقہ ہم سے عبادت نہ ہو سکی، ہم اس پر اللہ کا استغفار بھی کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب نماز سے فارغ ہوتے تو فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے۔ تو کیا کوئی گناہ سے فارغ ہوئے تھے؟ نعوذ باللہ، عبادت سے فارغ ہوئے، لیکن اس کے باوجود استغفار کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ اس عبادت کا جو حق ادا ہونا چاہیے تھا وہ جاتے ہیں، اور بس یوں ہی عادتاً ہم عبادت کر گزرتے ہیں۔ تو اس شان کی عبادت جو ہم سے نہ ہو سکتی ہے اس پر ہمیں اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں سب سے آخری وظیفہ جو رکھا ہے وہ استغفار کا رکھا ہے۔ سب سے آخر میں ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اسی طرح کوئی مجلس، جب دین کی مجلس بھی لگتی ہے تو اس مجلس کے اخیر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک۔ استغفار کا عمل آپ کو ہر اچھے عمل کے بعد آپ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ملے گی کہ استغفار کرو، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم فرمایا۔ چنانچہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر۔ علماء جانتے ہیں یہ ان آیتوں میں سے ہیں جو آیتیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اخیر میں نازل ہوئی، جب آپ نبوت کا فریضہ انجام دے چکے، اللہ کا پورا کلام لوگوں تک پہنچا چکے، پوری دعوت مکمل کر چکے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت کو سنا تو آپ رونے لگے، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ یہ اب آپ کی نبوت کے فریضے کا اختتام ہوا، اب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، تو محبوب کی جدائی کے غم میں آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے
ایک فریضے کی تکمیل کے بعد جو کہ نبوت کا فریضہ تھا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرو اور اللہ سے استغفار کرو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کی یہ جو نعمت عطا فرمائی تھی، ہمیں اس نعمت کا تشکر بھی کرنا ہے، اللہ کے حضور میں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور اس نعمت کی ہم سے جو قدردانی کما حقہ نہ ہو سکی اس پر استغفار بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے۔ اور استغفار کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ تصور رہنا چاہیے، ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ سے اس بات کی بھرپور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیار سے فرماتے ہیں کہ ما فعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لاتے ہو اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو تو اللہ کو بھلا کیا پڑی ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے۔ اللہ تو بخشنے کے لیے بیٹھے ہیں، معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، پھر ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس موقع پر خصوصی پیغام یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکریہ ادا کریں اور کثرت سے استغفار کریں، اور یہ جو تھوڑی بہت ساعتیں باقی ہیں، جو چند گھنٹے باقی ہیں، ان چند گھنٹوں کو ہم غفلت سے نہ گزاریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب رمضان مکمل ہونے لگتا ہے تو ہماری عبادتوں کا جو زور تھا وہ کم ہو جاتا ہے، ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور نئی نئی پلاننگ کرنے لگتے ہیں کہ عید کے بعد یہ کریں گے، عید کے بعد وہ کریں گے، ایسا کریں گے، اور ان سب چیزوں کے اندر ہم اپنے جذبات میں اتنے بہہ جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی رمضان باقی ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جو آج کی رات ہے، عید الفطر کی رات، جس کو علماء، فقہاء، صلحاء فرماتے ہیں کہ یہ عبادت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ لیلۃ الجائزہ، حدیث میں آتا ہے لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ کیا عجیب تصور ہے کہ ہم نے پورے مہینے اللہ کی عبادت کی، پورے مہینے اللہ کی اطاعت کی، اس کے حکموں کو بجا لائے، اور جب انعام کا موقع آیا، ریوارڈ لینے کا موقع آیا، اعزاز لینے کا موقع آیا، تو اس وقت ہم وہاں سے غائب۔ تو بزرگان محترم، یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ان آخری اوقات کو غفلت میں گزار دیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ ان اوقات کو ہم استغفار میں گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت میں گزاریں، اللہ کو منائیں کہ یا اللہ ہم سے جو بھی عبادتیں ہو سکی اس کو قبول فرما۔ اور خصوصیت کے ساتھ آج کی جو رات ہے، اس رات کو ہم عبادت میں گزاریں، پوری رات نہ صحیح لیکن مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کے بعد سے لے کر کچھ اوقات ایسے گزاریں کہ جو اللہ کی طرف ہم متوجہ رہیں اور اللہ سے خوب گریہ وزاری کر کے اپنے انعام کو مانگتے رہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ، جائزہ کے معنی عربی زبان میں انعام کے آتے ہیں، لیکن آپ لغت اٹھا کر دیکھیں اور اہل علم سے معلوم کریں، جائزہ کے ایک اور معنی بھی آتے ہیں، ٹیسٹ کے، محاسبے کے۔ تو ہمیں اس رات میں اور آنے والے دن میں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے جو آئندہ کل جو دن آ رہا ہے عید الفطر، اس کا ایک عجیب فلسفہ بیان فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ فرمایا کہ یہاں کے لوگ اپنے لیے کچھ تہوار مناتے ہیں، خوشیوں کے دن مناتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لہذا یہ دن تمہارے لیے خوشی کے دن۔
حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ اس دن کو مقرر کرنے میں اور متعین کرنے میں جو عجیب و غریب قسم کا فلسفہ ہے وہ ہمارے لیے بہت درس عبرت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ویسے تو بہت سے مذاہب دنیا کے اندر ہیں اور ہر مذہب میں خوشی منانے کا کوئی نہ کوئی موقع مقرر ہے، لیکن وہ مذہب جو خوشی منانے کا دن متعین کرتے ہیں اس کے پیچھے کی تاریخ اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا تعلق کسی ایک شخصیت سے ہے، کسی ایک خاندان سے ہے یا کسی خاص جنگ کے فتح کے موقع سے۔ مثال کے طور پر عیسائی کرسمس مناتے ہیں، وہ اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اس دن نہیں ہوئی۔ اسی طرح یہود یوم فسح کو عید کا دن مناتے ہیں اس وجہ سے کہ اس دن بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ ہمارے دیار میں جو لوگ دیوالی مناتے ہیں اس لیے مناتے ہیں کہ رام چندر جی کو ونواس سے واپسی ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ سارے مذاہب کسی ایک شخصیت کے کارنامے پر خوش ہوتے ہیں، کسی ایک خاندان کے کارنامے پر خوش ہوتے ہیں، کسی ایک قوم کے کارنامے پر خوش ہوتے ہیں، اور وہ بھی وہ کارنامہ جو فیوچر میں ماضی میں ادا کیا گیا، مستقبل پیچھے کے زمانے میں ماضی کے زمانے میں ادا کیا گیا۔ اس کے برخلاف اسلام میں جو عید کا دن مقرر کیا گیا، ایسے بہت سے ایام تھے کہ جن میں عید کا دن رکھا جا سکتا تھا۔ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، وہ دن بھی اس لائق تھا کہ اس دن کو عید کا دن مقرر کر دیا جاتا۔ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم فرمائی، وہ دن بھی اس لائق تھا کہ اس کو عید کا دن مقرر کیا جاتا۔ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ فتح فرمایا، وہ دن بھی اس لائق تھا۔ کتنا عظیم خوشی کا دن تھا، اس دن کو بھی عید کا دن مقرر کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، ایسے دن کو عید کا دن مقرر کیا گیا کہ رہتی دنیا تک پیدا ہونے والے مسلمان ان دنوں کے اندر ایک عظیم عبادت سے فارغ ہوتے۔ عید الاضحیٰ میں مسلمانوں کے بہت سے لوگ حج سے فارغ ہوتے ہیں یا کچھ لوگ قربانی سے فارغ ہوتے ہیں، اور عید الفطر میں تمام ہی مسلمان روزے اور قیام کی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، اور اس دن کو عید کا دن مقرر کر کے گویا اللہ پاک نے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہیں جو خوش ہونے کا حق ہے وہ مستقبل میں، وہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی ایک قوم یا کسی ایک شخصیت کے کارنامے پر خوش ہونے کا حق نہیں ہے، بلکہ تمہیں اپنے کارنامے پر جو تم نے اس وقت کیا ہے، جو تم نے موجودہ وقت میں کیا ہے، اس پر تمہیں خوش ہونے کا حق ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں اس ضمن میں دراصل یہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو بجا لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہوا کہ تم مت کھاؤ، ہم نہیں کھائے۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا کہ کھاؤ تو ہم کھا لی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھوکا رکھنے سے نہیں، روزے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ ہم کو بھوکا رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ عام طور پر رمضان کے مہینے میں ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں، بلکہ عجیب و غریب بڑے درد کے ساتھ میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، بڑے درد کے ساتھ یہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے کا عجیب ماحول ہے۔ لوگ رمضان کے مہینے میں ممبئی تک سحری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ اس پر جتنا رویا جائے، جتنا سر پیٹا جائے اتنا کم۔ مسلمانوں کا اجتماعی طور پر یہ عجیب مزاج بنا ہوا ہے۔ آپ مسلمانوں کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، آپ کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ جہاں آپ کو جگہ جگہ کھانے کے سٹال نظر آئیں، جہاں آپ کو رات دیر تک لوگ جاگتے ہوئے اور گھومتے ہوئے اور عیش کرتے ہوئے مزے اڑاتے ہوئے نظر آئیں، آپ سمجھ جائیں یہ مسلمانوں کی بستی۔ گزشتہ 3 مہینے پہلے مجھے دہلی جانے کی نوبت آئی، تو وہاں کے جو پوش ایریا تھے، جو غیر مسلموں کے علاقے تھے، کناٹ پلیس مارکیٹ وغیرہ، وہاں آپ 10 بجے کے بعد شاپنگ کے لیے جائیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا،
لیکن جامع مسجد کے سامنے والی گلی کے اندر آپ رات کے 2 بجے بھی چلے جائیں، آپ کو یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے. لوگ اس کو فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تو بڑی رونق ہوتی ہے، ہمارے علاقے میں تو صبح تک معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ افسوس کا مقام ہے. ہماری قوم کا یہ مزاج بنا ہوا ہے، یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے علاقے میں نئے نئے مدرسے کھلتے، نئے نئے کتب خانے اور لائبریریاں کا سیٹ اپ ہوتا، نئے نئے انسٹیٹیوشن کھلتے، تعلیم کے مراکز کھلتے، ہمارا نوجوان علم حاصل کرنے کی فکر کرتا، نئی نئی ٹیکنالوجی کی طرف آگے بڑھتا، علم کی دنیا کے اندر ہمارا نوجوان نظر آتا. لیکن اجتماعی طور پر ہماری قوم کا مزاج صرف ہمارے پیٹ کی حد تک رہ گیا ہے. آج نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرو تو وہ صرف یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں جگہ کی نلی نہاری بڑی اچھی ہے، فلاں جگہ کے وہ بڑے اچھے ہیں، فلاں جگہ کے یہ بڑے اچھے ہیں. اور مزید یہ کہ لوگ اپنے اماموں کو بھی لے کر جاتے ہیں کہ امام صاحب چلو ہم آپ کو کھلاتے ہیں. یہ رونے کا مقام. ہمیں اس کلچر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو بڑے ہیں جن کو اگلی جنریشن کو یہ امانت سپرد کرنی ہے، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انہیں اپنے بچوں کو یہ ترغیب نہیں دینی چاہیے، انہیں قرآن مجید لے کر بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کے بچوں کو یہ پیغام ملے کہ ہمارے والد قرآن لے کر بیٹھا کرتے تھے، ہمارے والد رات رات بمبئی جا کر سحری نہیں کیا کرتے تھے، ہمارے والد رات کو عبادت کیا کرتے تھے، ہمیں ان چیزوں سے منع کیا کرتے تھے. یاد رکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے یہاں اس بات پر تمہاری گرفت نہیں ہے تو تم خام خیالی میں ہو. اللہ کے یہاں کل کو تمہاری یہی اولاد تمہارا دامن پکڑے گی کہ تم نے ہمیں کیا تعلیم دی. اس لیے اس چلن کو، اس مزاج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. رمضان کی رونقیں یہ نہیں ہے. رمضان کی رونق یہ ہے کہ مسجدیں آباد ہوں. آپ دیکھیں نا کیا ہے، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے رمضان ہمارے پاس آیا اور گیا، ہم نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. رمضان تو ہمارے دلوں کو بنانے کے لیے آیا تھا، رمضان تو ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آیا تھا، رمضان تو ہمارے دل میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں تقویٰ کسی ایسی چیز کا نام ہے کہ چہرہ سفید ہو جائے، سر پر سینگ نکل آئے؟ تقویٰ کسی اور مایا کا نام نہیں ہے. تقوی کی سب سے بیزک اور بنیادی تعریف یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے بلا تکلف تیار ہو جائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رکنے کے لیے اس کو اپنے نفس کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا پڑے، اس کو اپنے نفس پر دباؤ نہ ڈالنا پڑے، اس کے نفس کا پوٹینشل ایسا ہو جائے کہ اس کو کسی بھی منع کردہ چیز سے رکنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی، اس کو منانے کی ضرورت ہے. ہماری عادت اور مزاج بن جائے، اذان ہو اور ہم شوق سے مسجد کی طرف لپک کر جائیں، ہمیں دل کے اندر تلاوت کا داعیہ پیدا ہو تو ہمیں اپنا کوئی کام نظر نہ آئے، ہمیں سستی اور کاہلی ہمارا دامن نہ پکڑے، بلکہ ہم شوق سے رغبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی طرف مصروف ہو جائیں. ہمیں کوئی ایسی اہل اللہ کی مجلس ملے تو ہم وہاں سے جان چھڑا کر نہ بھاگیں، بلکہ وہاں بیٹھنے کو اور وہاں باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کو اپنی سعادت سمجھیں. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو باتوں کو اچھی طرح سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک پیرامیٹر رکھ رہا ہوں کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوا ہے یا نہ ہوا. کسی کے گریبان میں کسی کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے. اگر رمضان کے بعد ہمیں نماز کی طرف ہماری طبیعت نہیں چل رہی ہے، مسجد میں آنے کو جی نہیں کر رہا ہے، تلاوت میں جی نہیں لگ رہا ہے، اور رمضان کے بعد ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ ہم فلمیں دیکھیں، ہم اسی طرح سے ڈرامے دیکھیں، ہم اسی طرح سے عیاشیاں کریں، ہم اسی طرح کی زندگی گزاریں، اگر من اس طرف کو چل رہا ہے تو اس بات کو سمجھ لینا، اس بات کا نوٹس لے لینا کہ ہمارے دل کے اندر وہ تقویٰ نہیں آیا ہے جس کے لیے رمضان مبارک آیا تھا. ہماری یہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں. نیکیوں کو کرنے کے بعد کمال یہ کہ ہم نیکیوں کو بچائیں، نیکیوں کو بچانے کا ہنر سیکھیں، اور نیکیاں بچتی ہیں. اس کے بہت سے
گر اللہ والے سکھاتے ہیں کہ نیکیوں کو بچانے کے لیے ہم پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. اولاً تو ہم 5 وقتہ نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑیں، مسجد کے اس ماحول کو ہرگز نہ چھوڑیں، اور اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہم کثرت سے کرتے رہیں. یہ جو آپ نے تراویح کے اندر امام صاحب کو دیکھا ہوگا کہ جب تراویح مکمل ہو رہی تھی تو انہوں نے سورہ ناس کو پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پھر شروع فرما دی. اسے حدیث میں الحال المرتحل کہا جاتا ہے، ایسا مسافر جو منزل پر پہنچ کر پھر سے رخت سفر باندھ لے. اور اس کے ذریعے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو بند نہیں کر دیا ہے، ہم نے پھر سے قرآن شروع کر دیا اور ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں گے. تو یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، صرف مہینہ جا رہا ہے، عبادت تو باقی ہے، اللہ کا دین باقی ہے، مسجدیں کھلی ہیں، اللہ کے احکام باقی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمیں موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے. آخر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے جو دعا امت کو سکھلائی ہے وہ دعا میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. وہ دعا یہ ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اختتام پر ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تجعل آخر العہد من صیامنا، اللہم لا تجعل آخر العہد من صیامنا ایاہو، کہ یا اللہ اس رمضان کو میرا آخری رمضان نہ فرما، میری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ میں اگلا رمضان بھی پالوں. انسان کو یہ شوق رکھنا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارا دن مقرر کر دیا ہے، فرماتے ہیں کہ فَإِن جَعَلْتَهُ فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، اگر آپ نے میرا وقت مقرر کر دیا ہے کہ مجھے اب جانا ہے، اب مجھے رمضان نصیب نہ ہونا ہے، تو یا اللہ مجھے مرحومین میں سے فرمائیے گا، ان لوگوں میں سے فرمائیے گا جن پر آپ رحم فرماتے ہیں، ان لوگوں میں سے مت فرمائیے گا کہ جن کو آپ نے محروم کر دیا، کہ دامن بھی خالی ہے اور اب وقت بھی ملنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درازی عمر کے ساتھ بار بار یہ رمضان عطا فرمائے، اور ہمیں عید کی جو پرنور ساعتیں ہیں اس کو بھی کما حقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے تشکر و امتنان کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.